بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 376 میں نوافل ماہ رمضان کی ادائیگی کا دوسرا طریقہ زیر بحث ہونے والا ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نوافل ماہ رمضان کا دوسرا طریقہ بیان ہوگا، متعلقہ اصطلاحات اور فروعات بھی ذکر ہوں گی، اور متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ تَمَامُ الْأَلْفِ 500 فِي الْعِشْرِينَ و500 فِي الْعَشْرِ وَيَجُوزُ الْاقْتِصَارُ عَلَيْهَا فَيُفَرِّقُ 80 الْمُتَخَلِّفَةَ وَهِيَ 20 فِي 19 و60 فِي اللَّيْلَتَيْنِ بَعْدَهَا عَلَى الْجُمَعِ الْأَرْبَعِ فَيُصَلِّي فِي يَوْمِ كُلِّ جُمْعَةٍ 10 بِصَلَاةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَجَعْفَرٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَوْ اتَّفَقَ فِيهِ 5 تَخَيَّرَ فِي السَّاقِطَةِ۔ اس سے پہلے جو طریقہ بیان ہوا تھا تو اس میں 500 رکعت پہلے 20 دنوں میں ادا ہوتی تھی، اور 500 رکعت جو ہے آخری عشرے میں ادا ہوتی تھی۔ تو یہ کل 1000 رکعت نافلہ ماہ رمضان پہلے طریقے میں بیان ہو چکی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْاقْتِصَارُ عَلَيْهَا فَيُفَرِّقُ 80 الْمُتَخَلِّفَةَ، اور جائز ہے کہ اکتفا کرے علیہا شبہ قدر میں اسی 100 رکعت پر، تو فَيُفَرِّقُ 80 الْمُتَخَلِّفَةَ، تو 80 رکعت جو بچ جائے گی، جو سابقہ ترتیب کے مطابق ان راتوں میں بھی آنی تھی، تو اس کو پھر تقسیم کرے گا 4 جمعوں پہ، چونکہ وَهِيَ 20 فِي 19، چونکہ 20 رکعت تو 19ویں کی رات سے بچ جائے گی، و60 فِي اللَّيْلَتَيْنِ بَعْدَهَا، اور 60 رکعت شبہ قدر جو 21 اور 23 ہے اس کی بچ جائے گی۔ 60 اور 20 یہ 80 رکعت ہو جائے گی جو بچ جائے گی، تو اس کو وہ تقسیم کرے گا 4 جمعوں پہ۔ فَيُصَلِّي فِي يَوْمِ كُلِّ جُمْعَةٍ 10، تو ہر جمعہ کے دن وہ 10 رکعت پڑھے گا، بِصَلَاةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَجَعْفَرٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اس کو نماز امام علی علیہ السلام کے عنوان سے، اور نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عنوان سے، اور نماز جعفر طیار کے عنوان سے پڑھے گا۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ 1000 رکعت سے جو 80 رکعت بچ جاتی ہے تو ان کو 4 جمعوں پہ تقسیم کرے گا، اس طرح کہ ہر دن جو 4 جمعوں میں سے ہے 10 رکعت پڑھے گا۔ 4 رکعت نماز امیر المومنین علیہ السلام ہوگی، جس کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ ہر رکعت میں ایک حمد اور 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اور 2 رکعت نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوگی، کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ایک حمد اور 100 مرتبہ سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں ایک حمد اور 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اور 4 رکعت نماز جعفر طیار ہوگی، کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ 2 رکعت پڑھے گا۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ زلزلہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد والعادیات ضبحا،
اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ پڑھے گا، اور ہر رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور رکوع میں بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ، رکوع سے سار اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، اور سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور سر اٹھانے کے بعد بھی 10 مرتبہ۔ تو ہر 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہوگی، اور 1000 اور 1200 ٹوٹل جو ہے نا یہ تسبیح بنے گی۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں بھی ہوتی ہیں جو دعا کی کتابوں میں منقول ہیں، خصوصاً زاد المعاد علامہ مجلسی، مفاتیح الجنان، مصباح کفمی، اور ایسی جو کتابیں دعاؤں اور زیارتوں پہ لکھی گئی ہیں۔ تو پس یہ ٹوٹل جو 4 جمعوں میں رکعات ہوں گی وہ 40 ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے 40 رکعتیں وہ ادا ہو جائیں گی اور 40 بچ جائیں گی۔ تو ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ 20 رکعتیں شب جمعہ جو چوتھا جمعہ ہوگا اس کو نماز امیر المومنین کے عنوان سے پڑھیں گے، یعنی 5 بار نماز امیر المومنین پڑھیں گے کہ دو رکعت کر کے پڑھیں گے، اور 20 رکعتیں جو بچ جائیں گی انہیں چوتھے جو شب ہفتہ ہوگی، یعنی جمعہ کے بعد والی جو شب ہوگی ہفتے کی، تو اس میں وہ پڑھے گا، اس کو نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے پڑھیں گے کہ 10 بار اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ 1000 کی فکر پوری ہو جائے گی۔ چونکہ یہاں پر وہ 4 جمعوں کی جو نمازیں ہیں اس کا بیان کر رہے تھے کہ ہر جمعے میں 10 رکعت پڑھنی ہے، تو یہاں ایک فرق کو بھی بیان کرتے ہیں، وَلَوْ اتَّفَقَ فِيهِ خَامِسَةً تَخَيَّرَ فِي السَّاقِطَةِ، اگر ماہ رمضان میں 5واں جمعہ بھی اتفاق سے آ جاتا ہے، چونکہ اکثر تو 4 جمعے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ اس کو ساقط کر دے، یعنی اس میں وہ 10 رکعت نہ پڑھے، اس کو اختیار ہے کہ کون سے جمعے میں وہ عمل نہیں کرنا چاہتا اس کو اختیار کر لے۔ اس سے پہلے نماز جعفر طیار کے بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت ہو جائے کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ یہ نماز متواترات میں سے ہے، عامہ اور خاصہ نے اسے بہت سی سندوں سے نقل کیا ہے، اور بہت سے غیر شیعہ بھی اس نماز کو مستحب سمجھتے ہیں، مگر ان میں سے شاذ و نادر لوگ۔ تو اکثر جو ان میں سے ہیں وہ امیر المومنین اور ان کے اہل بیت یا اقرباء سے بعض اوقات مشکل کی وجہ سے اس نماز کو عباس جو کہ نبی اکرم کے چچا تھے اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور اسے رات کے نوافل اسے جو ہے نا جی رات دن کے نوافل کے بعد صحت سند اور کثرت ثواب کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ اور سند معتبر سے امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جعفر طیار جو کہ امام امیر علیہ السلام کے بھائی تھے ہجرت حبشہ سے لوٹے اور فتح خیبر میں جب امیر المومنین کے ہاتھوں پر وہ قلعہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر جو ہے نا جی اس کی استقبال کے لیے چھوڑا، تو جعفر طیار بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے اور
مشتاقانہ طریقے سے آپ کی طرف بڑھے، اور حضرت نے بھی اس کو گلے لگایا اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔ جب ناقہ غضبا پر سوار تھے اور جعفر بھی ساتھ ہوئے تو ناقہ جب چلی تو حضرت نے فرمایا، اے جعفر، اے بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی آج ہدیہ کروں چیز کہ بہت ہی گران بہا ہو اور تمہیں اس کے لیے انتخاب کروں۔ تو لوگوں نے گمان کیا کہ خیبر کی غنیمتوں سے اس کو بہت زیادہ مال اور دولت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، جعفر نے عرض کی، جی ہاں مولا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو پس آپ نے اسے نماز کی تعلیم دی اور وہ یہی نماز ہے۔ زاد المعاد میں بھی اور کتاب حیات القلوب جلد دوم باب 39 میں اس کو بیان کیا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُجْعَلَ لَهَا قِسْطًا يَتَخَيَّرُ فِي كَمِّيَّتِهِ۔ ایک تو یہ تھا کہ 5ویں جمعہ کو وہ ساقط کر سکتا ہے، یعنی اس میں وہ انجام نہ دے، اور جائز ہے ان یجعل لها قسطا کہ اس 5ویں جمعے کے لیے بھی کچھ رکعات نماز کو قرار دے، اور کتنی رکعات نماز اس میں پڑھے گا اس کی مقدار میں اسے اختیار حاصل ہے، یعنی یہ اس ساقطہ کے متعلق ہے۔ اگر اس کو چاہے تو اس میں کوئی زائد نافل انجام نہ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے لیے کچھ رکعات نماز قرار دے لے۔ وفی لیلۃ آخر جمعہ 20 بصلاۃ علی علیہ السلام، وفی لیلۃ آخر سبت 20 بصلاۃ فاطمہ علیہ السلام۔ تو جمعوں کے اندر جو ہے اس نے 10 رکعت کر کے، 4 جمعے تھے تو 40 رکعت ادھر تقسیم کر دی، اور آخری جمعہ کی جو شب ہوگی اس میں 20 رکعت وہ امام علی علیہ السلام کی نماز کی ترتیب سے وہ پڑھ لے گا، 20 رکعتیں آخری جمعہ میں۔ تو اس 5 مرتبہ نماز امیر المومنین پڑھے گا کہ وہ خود جو ہوتی ہے 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہوتی ہے، اور آخری جو ہفتہ ہے اس کی رات کو بھی 20 رکعت پڑھے گا نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ 2 رکعت ہوتی ہے، تو 10 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ وَأُطْلِقَ تَفْرِيقُ 80 عَلَى الْجُمَعِ، اور اس عبارت کو درست پڑھیں تو وَأَطْلَقَ تَفْرِيقَ 80 عَلَى الْجُمَعِ مَعَ وُقُوعِ 20 مِنْهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ تَغْلِيبًا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف یعنی شہید اول نے اطلاق اور استعمال کیا ہے کہ 80 رکعت کو 4 جمعوں کے اوپر تقسیم کر دیں گے، مع وقوع 20 منها لیلۃ السبت، حالانکہ ان میں سے جو 20 رکعتیں ہیں وہ ہفتے کی رات کو انجام دی جا رہی ہیں۔ تغلیباً تو انہوں نے جمعوں کے اوپر 80 رکعت کو تقسیم کرنے کا اطلاق تغلیب کے طور پر کیا ہے، غلبہ دیتے ہوئے، چونکہ 60 رکعت تو وہ جمعہ کے اندر ہی ادا ہو رہی ہے، صرف 20 رکعت وہ ہفتے کی آخری ہفتے کی شب کو انجام دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے جمعوں میں زیادہ رکعات ہیں، ان کو غلبہ دیا ہے کہ یہ تقریباً جمعے کے اندر ہی وہ انجام پا رہی ہیں۔ وَلِأَنَّهَا عَشِيَّةُ جُمْعَةٍ تُنْسَبُ إِلَيْهَا فِي الْجُمْعَةِ، ایک وجہ تو یہ تھی کہ تغلیباً چونکہ 80 میں سے 60 رکعتیں وہ جمعہ کے اندر انجام پا رہی ہیں، 20 رکعتیں شب ہفتہ کو انجام پا رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ 80 رکعتیں جمعہ میں انجام ہو رہی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہفتے کی شب ہے
یہ جمعہ کی شام ہوتی ہے تو اس کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے اطلاق یعنی مجاز کے طور پر، کیونکہ شب ہفتہ جو ہوتی ہے جمعہ کی شام ہوتی ہے، یہی جو مقدار ہے نسبت کی تو اس کو جمعہ کی طرف نسبت دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ 20 رکعت بھی وہ جمعہ میں انجام پا رہی ہے۔ وَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ سَقَطَتْ وَظِيفَةُ لَيْلَةِ 30، 1000 رکعت نماز ماہ رمضان میں پڑھنے کے 2 طریقے بیان ہو چکے ہیں۔ وہ 30 دنوں پر تقسیم کیا گیا تھا سارا۔ اگر بائی چانس اتفاق سے ماہ رمضان 30 دنوں سے کم ہو جائے، ساقطت وظیفۃ لیلۃ 30، تو 30ویں رات کا جو وظیفہ تھا اور اس کی جو رکعات تھیں وہ پھر ساقط ہو جائیں گی، ان کو پھر بعد میں پڑھنا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ فَاتَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اور اگر ماہ رمضان کی راتوں میں یا جو اس کے لیے نوافل وغیرہ کی تقسیم کی گئی تھی، اگر ان میں سے کچھ رہ جائیں، انسان ان کو نہ پڑھ سکے، اس سے فوت ہو جائیں، استحب قضاؤہ، تو ان کی قضا کرنا مستحب ہے، ولو نہارن، اگرچہ کہ دن کو کرے، وفی غیرہ، اگرچہ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس کی قضا کرے، والافضل قبل خروجہ، لیکن فضیلت اس میں ہے کہ ماہ رمضان گزرنے سے پہلے ان کو ماہ رمضان کے اندر ہی کسی وقت قضا کر لیا جائے۔ بہرحال یہ جو ماہ رمضان کے نوافل کی ترتیب ہے یا ترتیبیں ہیں، یہ ساری مختلف روایات کی روشنی میں وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب نافل شہر رمضان میں موجود ہیں۔ جہاں تک اس آخری طریقے کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں بھی مفضل بن عمر جوفی کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 4 رکعت نماز امیر المومنین، 2 رکعت نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور 4 رکعت نماز جعفر طیار، اور ان کا مفصل طریقہ بھی ذکر ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ طولانی روایت ہے، اس کو اسی باب میں دیکھا جائے۔